19 जून 2025 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मखसूस नशिस्तों का जो केस है उसको मोहतरम जज साहिबान ने सुना, पेशरफ्त हुई है। हमारी तरफ से मैं समझता हूँ कि सलमान अकरम राजा साहब ने अच्छे दलाइल दे रहे हैं और मुश्किल हालात में दे रहे हैं। जो बहुत अहम एक बात आज एक मोहतरम जज साहब ने की, मैं समझता हूँ कि वो आज की इस पूरी प्रोसीडिंग का अगर टेक अवे है तो वो ये है, जिस तरह हर बात की तय में एक बात होती है या किसी मजमून का एक खुलासा भी एक ख़ास किस्म के लेटर का एक हेडिंग होती है जिससे आपको पता लग जाता है कि नीचे क्या है। तो आज बड़े ही ज़बरदस्त अंदाज में एक जज साहब ने ये कहा कि ये जो 2024 का इलेक्शन था इसकी मिसाल तो ऐसे है जैसे किसी बॉक्सिंग रिंग में दो बॉक्सर हों और एक बॉक्सर का हाथ बांध दिया गया हो। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बंधे हुए हाथ किस बॉक्सर के थे। लेकिन सलाम है पाकिस्तानी कौम को, मेरे पाकिस्तानियों, सलाम है पाकिस्तानी कौम को कि पूरे निज़ाम ने न सिर्फ इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के हाथ बांधे, मेरे हाथ बांधे अली मोहम्मद के, ये काला कोट जिन हाथों में इस वक्त जिस बदन पे ये काला कोट है यहाँ पे हथकड़ियाँ डाली गई, हथकड़ियाँ डाल के बांध के मुकाबले में उतारा गया। लेकिन सलाम है पाकिस्तानी कौम को जिस तरह से उन्होंने गैरत दिखाई, प्यार दिखाया, मोहब्बत दिखाई। और वो इमरान खान साहब से सिर्फ नहीं थी, वो उस स्टैंड के साथ थी जिसकी बिना पे हमें वोट पड़ा, वो स्टैंड जिसकी आज भी ज़रूरत है। जब इमरान खान साहब ने, उम्मत मुस्लिमा के लीडर ने अमेरिका जाके यूनाइटेड नेशंस में ये बात की थी कि एंड वी विल फाइट, और फिर पीछे पार्लियामेंट हाउस में 2 दफ़ा उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठे करके जब इमरान खान साहब ने ये बात की थी, ये बड़ी अहम बातें हैं, आज वो चीज़ें सामने आ रही हैं। जब ये बात की थी उम्मत मुस्लिमा कि लेट्स मेक एन इस्लामिक ब्लॉक against Israel and against India. That is what former Prime Minister Imran Khan as the Prime Minister of Pakistan said in front of the Ummah Muslimah, that let's make an Islamic bloc for the cause of Palestine and for the cause of Kashmir against Israel and against India. आज वो लोग इमरान खान साहब से ट्वीट की डिमांड करते हैं जिसकी अपनी हुकूमत स्टैंड की वजह से गई है कि उसने उम्मत मुस्लिमा की कॉज पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, उसने एब्सोल्युटली नॉट कहा, उसने इसराइल को मानने से इनकार किया और सहूनियों के दिल के ऊपर खड़े होकर उसने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट एंड वी विल फाइट। तो पाकिस्तानी कौम ने फिर जवाब दिया, पाकिस्तानी कौम ने 8 फरवरी के इलेक्शन में फिर जवाब दिया और तारीख रकम हुई जब से पाकिस्तान बना है। जब से सन 46 का इलेक्शन हुआ पाकिस्तान बनने से पहले, सन 37 का इलेक्शन हुआ 1937 में जब कांग्रेस वजारतें बनी थी, उस ज़माने से लेके 2024 के 8 फरवरी के इलेक्शन तक सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बरसगीर पाक व हिंद का जो मुश्तरका जो हमारी तारीख है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी सियासी जमात से उसका इलेक्शन सिंबल ही छीन लिया जाए। और ये बात यहाँ सुप्रीम कोर्ट में इस केस में पिछले साल जब हमें हमारे हक में फैसला दिया गया तो ये बात मोहतरम जज साहिबान ने मानी कि तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी और है, उसको क्यों उसके हक से महरूम किया गया। और आज इस कोर्ट रूम नंबर 1 में ये बात दोबारा की गई कि राइट टू वोट एंड राइट टू बी रिप्रेजेंटेड एक बुनियादी हक है किसी भी पाकिस्तानी का। और ये जो हक मारा गया है, ये जो हक मारा गया है, ये सिर्फ तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब का या इन खवातीन का नहीं है जिनकी रिप्रेजेंटेशन, या हमारी माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी के लाल माली इस वक्त आ जाएंगे, इनका सिर्फ हक नहीं मारा गया। वो करोड़ों पाकिस्तानी जिनको इमरान खान की आंखों में वो लीडर नज़र आता है जो उनका दिफा करेगा, जो मुल्क का दिफा करेगा, जो पाकिस्तान के नज़रियाती असास का दिफा करेगा, जो खड़ा होकर बात करेगा, जो तन के इस्लामिक उम्मा को डिफेंड करेगा, उन्होंने उसको वोट किया जिसकी बिना पे इनका हक अक्रीब हुआ कि इनको अब वो सीटें दी जाएं। तो ये भी यहाँ पे तस्लीम किया गया है
کہ آپ کسی کا حق کسی اور کو نہیں دے سکتے. پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں آپ کسی اور کو نہیں دے سکتے. ہم پر امید ہیں کہ ہمیں ہمارا حق ملے گا، کیونکہ مین فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں پاکستانیوں ہو چکا. یہ بات آپ کو سمجھ آنی چاہیے. جو لوگ وکالت یا قانون اتنا نہیں بھی سمجھتے، آپ کے خاندان میں کوئی نہ کوئی بندہ عدالت میں ضرور گیا ہوگا، اس سے پوچھ لیں کہ جب مین فیصلہ آپ کے حق میں ہو جائے اور پھر اپیل نہ ہو بلکہ ریویو ہو، ریویو میں بڑا فیصلہ تبدیل نہیں ہوتا، تھوڑا بہت اگر قانونی سقم ہو وہ تبدیل ہو سکتا ہے. اور اس پہ آج ہمارے وکلاء حضرات نے، خاص کر سلمان صاحب نے قانونی نظائر پیش کیے، بلکہ پاکستان کے ایک بہت ہی عظیم الشان سابق چیف جسٹس کارنیلیس صاحب کا ایک فیصلہ وہاں پہ نقل کیا اور محترم جج صاحب کے سامنے، پینل کے سامنے سنایا کہ تب آپ ریویو میں اوریجنل فیصلہ چینج کر سکتے ہیں کسی حد تک، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کسی کا بہت بڑا کسی کا حق پہ ڈاکہ پڑا ہے یا بہت زیادہ کوئی قانون کے خلاف کچھ ہوا ہے. ایسا تو کچھ نہیں ہوا، بلکہ اس بینچ نے خود مانا تھا جب ہمارے حق میں فیصلہ ہوا تھا کہ تحریک انصاف کا حق تھا یہ، اور ڈائریکٹ حکم دیا گیا کہ 39 کو تو فوری آپ ان کی نومینیشن جو ہے اس کی نوٹیفیکیشن کیجئے تحریک انصاف کی. ہم سوال رکھتے ہیں کہ وہ فیصلہ جس طرح آج محترم ہمارے ایک اور سینئر وکیل محترم حامد خان صاحب نے یہ بات کی کہ 1 سال سے کیس پینڈنگ تھا، اب بڑی جلدی میں چل رہا ہے، تو وہ جو 39 کا فیصلہ یہ سپریم کورٹ کر چکی ہے، ان کی ابھی تک نوٹیفیکیشن خواتین کی کیوں نہیں ہوئی؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں دوبارہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ تحریک انصاف کا حق ہے، تحریک انصاف کو اس کا یہ حق ملنا چاہیے. ریویو پٹیشن میں کبھی بھی بڑا فیصلہ، اوریجنل فیصلہ جو ہے وہ چینج نہیں ہوتا. تحریک انصاف کا حق مارا گیا، تحریک انصاف کی خواتین کا حق مارا گیا، مارجنلائزڈ کمیونٹیز ہیں، مائنورٹیز کمیونٹیز، ان کا حق مارا گیا. ہم پر امید ہیں کہ یہ جو تاریخی ڈاکہ پڑا ہے پاکستان کی جمہوریت پہ، نہ صرف ہمیں ریزرو سیٹیں ملیں گی بلکہ انشاءاللہ ہمیں ہمارا جو ڈاکہ شدہ مینڈیٹ ہے وہ بھی ملے گا. عمران خان صاحب بھی باہر آئیں گے اور انشاءاللہ اسی پارلیمان سے بطور وزیر اعظم ایک بار پھر وہ اوتھ لیں گے. یہاں بڑی بات ہوتی ہے، آخری بات یہ بڑی اہم ہے. یہاں بڑی بات ہوتی ہے کہ تحریک انصاف کے ممبران نے انڈیپینڈنٹ کاغذات کیوں جمع کیے؟ انڈیپینڈنٹ کاغذات جمع نہیں کیے، بلکہ جس طرح ہمارے لوگوں سے ہاتھوں سے کاغذ چھینے جا رہے تھے، سلمان اکرم راجہ صاحب جیسے ایک نامور وکیل سے ان کے کاغذات ان کو نہیں لیا جا رہا تھا، ان سے ٹکٹ نہیں لیا جا رہا تھا. ہمارے سابق وزیر اعلیٰ اور صدر پاکستان تحریک انصاف چودھری پرویز الہی صاحب کی وائف اہلیہ محترمہ کیسرا الہی صاحبہ کی ڈاکیومنٹس کے ساتھ جو آپ کو یاد ہوگا، میں خود میرا ٹکٹ میرے RO نے تخبئی میں ایکسیپٹ نہیں کیا. اب مجھ سے اگر عدالت پوچھتی ہے یا پوچھا جاتا ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہیں، کیا میں انڈیپینڈنٹ نظر آتا ہوں؟ 2013 میں میں تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے ایز این MNA پہلی بار منتخب ہوا، 2018 میں پھر منتخب ہوا، اس کے بعد فیڈرل اسٹیٹ منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز بنا پاکستان تحریک انصاف کا، عمران خان صاحب کی تاریخی کابینہ کا حصہ بنا. کیا میں تحریک انصاف نہیں؟ کیا شہریار خان افریدی تحریک انصاف نہیں؟ کیا اسد قیصر صاحب جو عمران خان صاحب کا 96 کا ساتھی ہے وہ تحریک انصاف نہیں؟ وہ حالات ایسے تھے کہ ہم ٹکٹ دیتے تھے تحریک انصاف کا اور RO اس کو ایسے پھینکتا تھا جیسے اس میں پتہ نہیں 440 کا واٹ کا کرنٹ ہے یا اوپر سے آرڈر ہے. بہت شکریہ. اچھا سر جی، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے جو کل ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی ہے، اس پر آپ کا کیا سٹانس ہے؟ خوشائند ہے پاکستان کے لیے، خوشائند ہے یا PTI کا کیا اس پر؟ دیکھیں، یہ جو ملاقات ہوئی ہے، ہمیں توقع ہے کہ قوم کی جو توقعات ہیں وہ ٹرمپ صاحب کے سامنے رکھی گئی ہوں گی، اور لازماً ہمارے آرمی چیف صاحب نے بتایا ہوگا انہیں کہ پاکستان میں ہی صرف نہیں پوری امت مسلمہ میں اسرائیل کے ایران پہ حملے کو لے کر کتنی بے چینی پائی جاتی ہے. اور ہمیں یقین ہے حکومتیں بدلنے سے فلسطین پہ، کشمیر پہ ہمارا اصولی موقف چینج نہیں ہوتا. عمران خان صاحب امت مسلمہ کے ساتھ کھڑے ہیں. میں حکومت وقت کو کہنا چاہتا ہوں کہ ایران کی بھرپور سپورٹ کیجئے. تحریک انصاف ہمیشہ اس کام میں آپ کو سپورٹ کرے گی. ایران کی سپورٹ پوری امت مسلمہ کو کرنی چاہیے، اور ٹرمپ پہ یہ بات واضح کرنی چاہیے کہ پوری امت مسلمہ میں بے چینی ہے اور ان کو اسرائیل کو اس جنگی جنون سے روکنا چاہیے.
اچھا سر، آرمی چیف صاحب نے جو ملاقات کی وداؤٹ کسی سویلین نمائندے کے، اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ شہباز شریف صاحب کو ان کا نتیجہ مل گیا ہے کہ دنیا آپ کو کس نظر سے دیکھتی ہے. اس لیے تو کہتے ہیں کہ فارم 47 نہیں، فارم 45. شہباز شریف نہیں، عمران خان. وہ عمران خان تھا جو شلوار قمیص پہن کے، ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے، ہاتھ میں تسبیح رکھ کے، وائٹ ہاؤس میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا تھا. اب تو آپ کو کوئی دعوت تک نہیں دیتا پاکستان کے وزیر اعظم کو.